عمران خان کے کیس سے متعلق دو مبینہ آڈیو سامنے آئی ہیں۔ پہلی مبینہ گفتگو عمران خان اور مسرت جمشید چیمہ کے درمیان ہے۔ عمران خان مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے جو گفتگو کر رہے ہیں آپ کو سنواتے ہیں ناظرین۔ جی سر میں نے چاہیا ہے، ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں۔ نہیں لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں۔ جی میں خواجہ حارث سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ You want to speak؟ میں اپنی بات بھی کرا سکتی ہوں۔ نہیں میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر وہ کریں، کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا یہ تو بڑا میلیفائڈ ہی ہے۔ ہاں جی بالکل بالکل سر ہم اعظم ساتھی کا کہنا۔ جی سر اب بے فکر ہو جائے ہم تو یہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے؟ ابھی اس نے نیب والے آئے فلانے آئے تو ہم نے کہا کہ جی ابھی سلمان صفدر صاحب کو میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں، ہمیں کورٹ میں لے کے آئے۔ خواجہ حارث صاحب اور ان کی میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا، ہم نہیں ایسے جا سکتے، ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں جس جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس۔ نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے، وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر، ابھی اعظم سے ضرور کہنا۔ اوکے سر۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، ایک گفتگو میں اس گفتگو میں جو کچھ گفتگو بات ہو رہی ہے وہ ایک تو ہے اعظم سواتی صاحب کی کسی اعلیٰ شخصیت اعلیٰ عہدیدار سے رشتہ داری کے حوالے سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ان سے گفتگو ہو رہی ہے ناظرین، ان کی حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ اب میں آپ کو ایک اور آڈیو ناظرین جو دوسری مبینہ آڈیو ہے وہ خواجہ طارق رحیم اور صحافی ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب، ان کے خواجہ طارق پوچھتے ہیں کہ کیا کرا دیا ہے، عبدالقیوم جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ آج عمران خان کے حوالے سے آج عمران خان کو بلایا گیا ہے۔ خواجہ طارق بتاتے ہیں کہ آرڈر یہ ہوگا کہ کیس واپس ہائی کورٹ بھجوایا جا رہا ہے اور کل تک حفاظتی ضمانت دی جا رہی ہے اور پھر عمران خان کو ضمانت دے دی جائے گی۔ کچھ بھی بلایا گیا عمران خان کو لے کے آرڈر ہوئے گا کہ it goes back to the high court. وہی protective bail till tomorrow. وہ اچھے کا پریس کرے گا چیف جسٹس پر، چیف جسٹس پہ پریشن کرے گا، چیف جسٹس خود ہی نہیں چھوڑے گا، وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو محسن کیانی بیل کر دے۔ یہ گفتگو جناب آپ نے سن لی ہے۔ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شوکت یوسفزئی صاحب ہمیں جوائن کر چکے تھے، ان کی لائن منقطع ہوئی ہے، تھوڑی دیر میں کوشش کریں گے دوبارہ ہمارے ساتھ وہ آ جائیں۔ بظاہر تو آڈیو میں نے پلے کی ہے، اس سے پہلے تک تو وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن آڈیو پلے ہونے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ان کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ایک پہلی والی آڈیو ہے اس کی تھوڑی سی اس کی ڈائسیکشن کرتے ہیں ناظرین۔ پہلی آڈیو میں گفتگو ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب ایک تو مسرت جمشید چیمہ صاحبہ سے پوچھ رہے ہیں حال احوال کیا ہے، مطلب صورتحال کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اپنے کیس کی کنڈیشن جو پوچھ رہے ہیں وہ بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اعلیٰ عدلیہ کے جو ججز ہیں آنریبل ان پر کہیں نہ کہیں اثر انداز ہونے کے لیے کوئی تگ و دو کر رہے ہیں، رشتہ داریاں نکالی جا رہی۔ اب اعظم سواتی کا جہاں پہ 2-3 دفعہ ذکر ہوا اور آخر میں کال بند ہونے سے پہلے بھی ذکر ہوا اعظم سواتی کا، وہ بھی اسی کانٹیکسٹ میں ذکر ہوا ہے ناظرین کہ اعظم سواتی کی رشتہ داری جو ہے وہ اس کو بتایا جا رہا ہے، ایسا تاثر مل رہا ہے کہ اعظم سواتی کی رشتہ داری اعلیٰ عدلیہ میں کہیں جو ایک بہت ہی اہم شخصیت ہے، وفاقی شخصیت ہے، ان سے ان کی رشتہ داری ہے اور اس رشتہ داری کو استعمال کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں صورتحال کو ان کے حق میں کیا جا سکے گا۔ دوسرا جو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ناظرین جو خواجہ طارق رحیم کی اور گفتگو عبدالقیوم کی ہو رہی ہے، عبدالقیوم صحافی ہیں بہت سینئر، ان کی بھی جو گفتگو ہو رہی ہے وہ میں آپ کو سنوا چکا ہوں اور محسن کیانی صاحب جو ہے ان کے حوالے سے گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ اچھا اب خواجہ طارق رحیم صاحب کی اس سے پہلے متعدد آڈیوز آ چکی ہوئی ہیں، خواجہ طارق رحیم کی آڈیوز جو ہیں وہ پرویز الہی کے حوالے سے بھی آ چکی ہوئی ہیں، متعدد آڈیوز ہیں۔ اور اب یہاں پہ جو حیرانی کی بات ہے کہ یہ کل کی آڈیو ہے، ان کو کیسے اس بات کا علم تھا کہ اب یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے اور کل یہ ہوگا، اب دیکھتے ہیں کل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ اب اس سے پہلے
اس سے پہلے جو ہے وہ سب کچھ بتا دینا، سب کچھ کہہ دینا، یہ اپنے آپ میں بڑا عجیب و غریب ہے۔ اب عبدالقیوم صدیقی صاحب سینئر صحافی ہیں، اور یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کے پاس بیٹ ہوتی ہے، بڑے سینئر یہ صحافی ہیں۔ میں ایک دفعہ دوبارہ یہ جو آڈیو ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب کی، خواجہ طارق رحیم صاحب کی، یہ آڈیو میں ایک دفعہ دوبارہ آپ کو سنواتا ہوں تاکہ مزید کلیئرٹی اس حوالے سے انشاءاللہ آپ کو ہو جائے گی۔ تو جناب یہ آڈیو جو ہے میں دوبارہ سے پلے کر رہا ہوں۔ رابطہ جی کچھ بھی نہیں، بس بلایا عمران خان کو لے کے آؤ، آرڈر ہوئے گا کہ goes back to the high court. وہی protective bail till tomorrow. وہ اپڈیٹ کرے گا چیف جسٹس پر، چیف جسٹس پہ پریکشن کرے گا، چیف جسٹس خود ہی نہیں کھوڑے گا، وہ مارک کر دے گا انہوں کیانی نو، محسن کیانی نو، محسن کیانی بیل کر دے چل اور گل کر۔ یہ جی آپ نے گفتگو سن لی خواجہ طارق رحیم کی۔ وہ آج عمران خان صاحب کو جب پروڈیوس کرنے کا آرڈر دیا سپریم کورٹ نے کہ 1 گھنٹے میں لے کے آؤ ان کو، تو عبدالقیوم صدیقی جو سینئر صحافی ہے، کورٹ رپورٹر ہیں، وہ کال کرتے ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب سے، پوچھتے ہیں یہ کیا کرا دیا آپ نے، اور خواجہ طارق رحیم پوری کی پوری کارروائی جو آگے ہونے جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حق میں ایک طرح سے وہ ہوگی، وہ کیسے ہوگی اس کا پورا خاکہ بیان کر رہے ہیں۔ حالانکہ کچھ حصہ جو ہے عبدالقیوم صدیقی صاحب نے بھی آغاز میں بیان کر دیا کہ اس پورے معاملے کو ریورس کیا جائے گا، اور یہی ریمارکس سے آنریبل جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب پہلو ہے جو سمجھ سے باہر ہے ناظرین۔ ان آڈیوز کا اس طرح آنا اور ان شخصیات کا، یہ جو دوسری آڈیو میں نے آپ کو سنوائی ہے، ان شخصیات کا عمران خان کے ساتھ، عمران خان کے حق میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس کا پہلے سے علم ہونا، اور اس سے پہلے عمران خان کا مسرت جمشید چیمہ سے گفتگو کرتے ہوئے اہم عہدیداروں کے ساتھ سیاسی رشتہ داریاں نکلوانا، اور اس کے بعد اس آڈیو کا آنا، یہ ایک بڑا عجیب و غریب سیناریو ہے ناظرین۔ اسی گفتگو میں جو اس سے پہلے سنوا چکا ہوں آپ کو عمران خان اور مسرت جمشید صاحبہ کی گفتگو، جو مبینہ گفتگو ہے، اس میں جسٹس عامر فاروق صاحب کے حوالے سے انہوں نے ایک الزام یوں کہہ لیں کہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن الزام یہ لگا دیا انہوں نے کہ کسی اور سے آرڈرز لیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو ایک دفعہ وہ آڈیو بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں جس میں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ گفتگو کر رہی ہیں عمران خان صاحب سے، اور وہاں پہ آنریبل جو عہدیدار ہیں ان کے حوالے سے جو گفتگو ہے وہ ہو رہی ہے۔ سنوائیے جی۔ ان کو پہنچ کے میسج جی سر میں نے میسج پہنچایا ہے، ادھر ہم ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں جائیں گے کسی صورت بھی خان صاحب کو پروڈیوس کریں۔ نہیں لیکن وہ خواجہ حارث ہے وہاں جی، میں خواجہ حارث، سلمان صفدر دونوں میرے ساتھ ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ شی وانٹ ٹو اسپیک، میں اپنی بات بھی کرا سکتی ہوں۔ نہیں، میں صرف ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ایک اعظم ساتھی سے یہ بھی ضرور بات کرو کہ سپریم کورٹ میں بھی اس کے اوپر وہ کریں، کیونکہ یہ تو بالکل جو انہوں نے کیا ہے یہ تو بڑا میلیفائڈ ہی ہے۔ ہاں جی بالکل بالکل سر، ہم اعظم ساتھی کا کہنا ہے جی سر ہم بے فکر ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں، یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے؟ ابھی اس نے نیب والے آئے، فلانے آئے، تو ہم نے کہا کہ جی ابھی سلمان صاحب میں ان کے بالکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھائی آپ ان کو کہیں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں، ہمیں کورٹ میں لے کے آئے۔ خواجہ حارث صاحب اور ان کے میں بالکل ساتھ بیٹھی ہوں کہ کورٹ میں پروڈیوس کریں نا، ہم نہیں ایسے جا سکتے، ہم کورٹ کے اندر ہی موجود ہیں جس جج کے پاس آپ کا لگا ہوا چیف جسٹس کے پاس کیس۔ نہیں لیکن یہ تو ان سے آرڈر لیتا ہے، وہ اعظم سے بات کرو دوسری طرف ادھر، ابھی اعظم سے ضرور کہنا۔ اوکے سر۔ اب یہ گفتگو آپ نے سن لی ناظرین۔ ہم نے کوشش تو یہی کی کہ تحریک انصاف کے رہنما جناب شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ رہیں، اور میں یہ دوبارہ یاد دلا دوں کہ اس مبینہ آڈیو، یہ دونوں مبینہ آڈیوز ہیں، ان پر ہی بات کرنے کے لیے ہم نے شوکت یوسف زئی صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، ہمارے ساتھ موجود بھی تھے، لیکن عین اس وقت جب یہ آڈیوز ہم نے چلانا شروع کی وہ رابطہ منقطع کر کے چلے گئے۔ آگے بڑھیں گے ناظرین۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی گرفتاری پر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے عمران خان کی القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں نیب کے ہاتھوں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا حکم بھی دے دیا، جبکہ ہائی کورٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ کل صبح 11 بجے کیس کی دوبارہ سماعت کر کے فیصلہ جاری کرے۔
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान को अदालत में पेश किया गया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि वेलकम खान साहब, आपको देखकर अच्छा लगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालत में सरेंडर किया था। सरेंडर करने वाले हर शहरी का हक है इसे इंसाफ तक रसाई मिले। वारंट कानूनी थे या नहीं, गिरफ्तारी दुरुस्त नहीं, अब सारा अमल वापस होगा। जहां आप बायोमेट्रिक करवा रहे थे और हाई कोर्ट जो भी हुक्म देगी आप इसके पाबंद होंगे। जी हेलो, सिचुएशन मैं उनको पहुंच गई मैसेज सर। जी सर, मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि मुमकिन है आप मुखालिफिन को पसंद ना करते हो, मगर इनसे बात करें। अवाम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे सियासतदान मुल्क की कश्ती को आगे बढ़ाएं। चीफ जस्टिस ने कहा अमन होगा तो ही दरासत चल सकेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख्वाहिश है कि आप मुजाहिरों की मजम्मत करें। इमरान खान ने जवाब दिया कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मुझे पता ही नहीं कि मुल्क में क्या हुआ, मैं तो गिरफ्तार था। मुतशद्दिद मुजाहिरों का जिम्मेदार कैसे हो गया। तमाम उन्होंने कारकुनों को पुरअमन रहने की हिदायत करते हुए कहा कि सरकारी और अवामी अमलाक को नुकसान न पहुंचाएं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट के मेहमान होंगे। सिक्योरिटी के मद्देनजर इमरान खान को आज पुलिस लाइन्स गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, जहां वो जिन शख्सियात से चाहे मिल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान चाहे तो उनके साथ दोस्त या फैमिली मेंबरान रात को क़याम भी कर सकते हैं। अदालतों की हुदूद से किसी को भी गिरफ्तार करने की इजाजत नहीं देंगे। सिक्योरिटी के अफराद रजिस्ट्रार की इजाजत से ही अदालतों में दाखिल हो सकेंगे। इससे पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील हामिद खान ने दलाइल दिए कि पीटीआई चेयरमैन जमानत कवलस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। वो बायोमेट्रिक करा रहे थे कि रेंजर्स ने बदसलूकी करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि किसी को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या एहतसाब अदालत से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इमरान खान की गिरफ्तारी से अदालती वक़ार मजरू किया गया। कोई भी शख्स खुद को आइंदा अदालत में महफूज तसव्वुर नहीं करेगा। चीफ जस्टिस ने कहा नैब वारंट की कानूनी हैसियत नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा यह तो वाज़ेह हो गया कि कोई इजाजत नहीं ली गई थी। मुल्जिम अदालत में सरेंडर कर दे और वहां से गिरफ्तारी हो तो अहाते अदालत गिरफ्तारियों के लिए आसान मकाम बन जाएगा। ऐसे तो मुल्जिमों के जहन में अदालतें गिरफ्तारियों की सहूलतकार बन जाएंगी। उमर अता बंदियाल ने कहा कि इमरान खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया इसका दिफा मुमकिन नहीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि अगर ऐसे गिरफ्तारियां होने लगे तो मुस्तकबिल में कोई अदालतों पर एतबार नहीं करेगा। जब एक शख्स ने अदालत के सरेंडर कर दिया तो इसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इमरान खान को पेश करने के हुक्म पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि मुल्क को जलाने वालों की पुश्तपनाही की जा रही है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने इमरान खान की रिहाई के हुक्म पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि आप चीफ जस्टिस का मनसब छोड़ दें और अपनी सास की तरह तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करें। मरियम नवाज ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब को आज कौमी खजाने के साथ 8 अरब हड़प करने वाले वारदातों की मिलकर बहुत खुशी हुई। इससे भी ज्यादा खुशी इन्हें इस मुजरिम को रिहा करके हुई। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी हंगामी तौर पर मुल्क में सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया है। के जाओ तो नौकरी नहीं बचती। ये क्यों इतनी मजबूरी, ये क्यों इतनी मोहब्बत। और मैं एक और बात बता दूं कि अगर अदालतें, अगर इंसाफ और मुल्क का कानून दहशत गर्दों की, मुसल्लह जत्थों की जिन्होंने मेरे मुल्क को जलाया है, अगर उनकी पुश्तपनाही होगी, अगर उनको इनकरेजमेंट मिलेगी तो फिर तमाम लोग इस रिलीफ के मुस्तहिक होंगे। दूसरी जानिब इमरान खान की गिरफ्तारी पर जलाओ घेराव के बाद गिरफ्तारियों की सीरीज चल रही है। पुलिस से पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और फवाद चौधरी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया है। अली मोहम्मद खान, उमर सरफराज चीमा, अली जैदी, एजाज चौधरी, जमशेद चीमा, मुसरत जमशेद चीमा, मलिका बुखारी, आलिया हमजा और फलकनाज चित्राली, कासिम खान सूरी, इनकी अहलिया और भाई भी पकड़े गए हैं। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद को नक्शे आमा के पेश नजर जीबी हाउस में नजरबंद कर दिया गया है। वजीर दाखिला जीबी शम्सलोन, वजीर कानून सुहेल अब्बास और दीगर काबीना अरकान भी वजीर आला के साथ मौजूद हैं। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद गुफ्तगू करेंगे।
अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हम बात करेंगे, हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में आज सारा दिन क्या होता रहा, इस वक्त डी चौक में क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद की सूरत हाल क्या है, ये हम उससे जानेंगे। आसिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आज इस वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो हाल था, आज पूरा दिन जो मंजर हमने देखा, ज़रा वो बताएं। इमरान खान जब आए उस वक्त कैसा माहौल था, कैसा मंजर रहा, फिर जो एक मुकालमा होता है हम देखते हैं ऑनरेबल जजेस और इमरान खान के दरमियान, ज़रा उसके हवाले से कुछ बताइएगा। और ये भी कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक खुशी का माहौल था इमरान खान के पेश होने पे। जब वो रोस्ट्रम पे आते हैं तो जो माहौल था कोर्ट रूम का, वो बड़ा खुशगवार हो चुका हुआ था। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि जब इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए थे। पुलिस की इजाफी नफरी भी जो है वो तैनात की गई थी। तो चीफ जस्टिस के पहले से ये अहकाम थे कि कोई सियासी रहनुमा या कोई कारकुन साथ नहीं आएगा। तो कोई सियासी रहनुमा और कोई कारकुन जो है वो नहीं आया, लेकिन इमरान खान को सिक्योरिटी के साथ इस्लामाबाद पुलिस ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया कमरा अदालत में। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ने इस बात पर माजरत की कि पेश करने पर हम माजरत चाहते हैं। और उसके बाद इमरान खान जो है वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अपना तमाम जो है वो मंजर, चीफ जस्टिस उनको वेलकम भी किया और उन्होंने चीफ जस्टिस से ये रिमार्क्स भी दिए इमरान खान को देखकर कि आपको देखकर खुशी हुई और आपको देखकर अच्छा लगा। उसके बाद इमरान खान ने जो हाई कोर्ट से जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया था वो तमाम मंजर जो है वो चीफ जस्टिस के सामने रखा। और उन्होंने ये कहा कि मुझे बड़ी हैरत भी हुई और मुझे बड़ा इस बात का जो है वो सदमा हुआ, मुझे दहशत गर्दों की तरह जो है वो गिरफ्तार किया गया, मेरे सर पर भी मारा गया। लेकिन जब इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि उनको जिस तरह से वो चल कर आए, ऑब्वियसली फुटेजेस भी हैं, वीडियोज़ भी हैं, तमाम मीडिया ने उसको देखा है। जिस तरह से वो चल कर आए, किसी किस्म का तशद्दुद उन पर जो है वो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आया। अब इंटरनल की क्या सूरत हाल है, कोई तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ, इस हवाले से हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से वो हशाश बशाश और अपनी टांगों पर चल कर आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में, तो किसी तशद्दुद तो दूर की बात है, किसी तकलीफ़ का भी जो है वो वहम नहीं हो रहा था कि शायद इमरान खान साहब किसी तकलीफ़ में है। तो वो बिल्कुल खुशी खुशी जो है वो कमरा अदालत में पेश हुए। और उसके बाद उन्होंने अपना तमाम जो मुद्दा था वो कमरा अदालत में जजेस के सामने जो है वो रखा। चीफ जस्टिस ने भी उस पर रिमार्क्स दिए। कुछ अहम बातें जो आज की समात में महसूस की गई वो ये थी कि एक तो इमरान खान को जो है वो अब पुलिस लाइन में भेज दिया गया है, यानी कि वो स्टिल पुलिस की कस्टडी में ही रहेंगे, उनके गेस्ट हाउस में रहेंगे, उनके पुलिस लाइन में ही रहेंगे जहाँ पर वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से रह रहे थे। लेकिन उनसे लोगों को मिलने की जो इजाज़त है वो दी गई है। पुलिस ने उनके जो है वो नाम लेगी। पुलिस जिन 10 लोगों को इमरान खान साहब मिलना चाहेंगे उनको जो है वो मिलने की इजाज़त दी जाएगी। दूसरी जानिब जस्टिस सतर मुनिल्लाह की जानिब से एक रिमार्क जो है वो दिया गया कि आप हाई कोर्ट कल जो कहेगी, अब आपने कल हाई कोर्ट पेश होना और हाई कोर्ट जो कहेगी आपको मानना पड़ेगा। अब देखना यह है कि कल हाई कोर्ट क्या कहेगी। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि इमरान खान ने जब अपना तमाम ये मंजर बयान किया कि जिस तरह से उन्हें हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया था, तो उस पर भी चीफ जस्टिस सतर मुनिल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि माजी में भी जो है वो रहनुमाओं के साथ इससे बदतर सलूक होता रहा है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात थी कि इमरान खान साहब को तो सिर्फ गिरफ्तार किया गया और उनकी जानिब से कमरा अदालत में भी ये नहीं कहा गया कि उन पर कोई तशद्दुद किया गया। तीसरी यहाँ बात जो थी चीफ जस्टिस की जानिब से उन्हें ये बताया गया कि आपकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो जलाओ गिराओ हुआ और बड़ा पुरतशद्दुद माहौल जो है वो ओवरऑल मुल्क में रहा। लोगों ने जो है वो जलाओ गिराओ किया, बिल्डिंग्स को तोड़ा, तो आपको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। उसके बाद जब इमरान खान साहब बाहर निकले तो सहाफ़ियों ने भी उनको कहा कि क्या आप इस तमाम इंसिडेंट की और जिस तरह से ये एहतजाज पुरतशद्दुद एहतजाज जो है वो किया गया इसकी मजम्मत करेंगे। तो उन्होंने कहीं भी मजम्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। ये ज़रूर उन्होंने कहा कि हम इंतशार की सियासत के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन कहीं पर भी ये लफ्ज़ उनकी जानिब से इस्तेमाल नहीं किया गया कि मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। तो अब उनको कल हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये एक रिवर्स क्लॉक आप फैसला कह सकते हैं कि क्लॉक को रिवर्स किया गया है 9 मई तक, कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को पेश किया गया था और उसके बाद उस रजिस्ट्री ऑफिस में से जब वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे। डी चौक की सूरत हाल इस वक्त क्या है, क्योंकि इमरान खान की जो रिहाई है एक तरह से टेक्निकली रिहाई है लेकिन हुई नहीं है। उसकी खबर के बाद कुछ लोग जश्न मनाने के लिए डी चौक निकले थे, पुलिस ने उन पर शेलिंग शुरू कर दी। वो अब की सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, जो है वो जश्न मनाने के लिए, क्योंकि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनमें ये खुशी की लहर है कि उनके लीडर को जो है वो रिहा कर दिया गया। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि रेड जोन में दफ़ा 144 का नफाज है और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को जो है वो रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। और साथ ही साथ आर्टिकल 254 भी लगाया गया है और फ़ौज भी तैनात की गई। और उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बड़ी तादाद में जो है वो डी चौक पहुँचे। उसके बाद यकीनी तौर पर पुलिस की जानिब से शेलिंग तो की जानी थी, क्योंकि रेड जोन में जब दफा 144 का नफाज है, 4 बंदे एक साथ खड़े होने की इजाजत नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर आप रेड जोन में आकर जो है वो प्रोटेस्ट करेंगे तो that will be definitely a violation of the
آف دا لا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا آسیہ, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان بار کونسل کے صدر اور ماہر قانون جناب حسن رضا پاشا صاحب. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ آج جو عدالت میں ہوا ہے اس پر ڈفرنٹ اوپینینز آ رہی ہیں. ڈیفینیٹلی وی کانٹ کرٹیسائز اٹ بٹ ایوری ون ہیز اٹس اون اوپینین. تو اس کو کیا کہیں گے آپ؟ یہ پیورلی میرٹ ہے یا کہیں نہ کہیں فیور کی جھلک بھی آتی؟ بات یہ ہے کہ ہم نے جب یہ اریسٹ ہوئے تھے عمران خان صاحب تو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ جو اریسٹ کرنے والے ایجنسی تھی وہ ان کو ہائی کورٹ پریمیسز کے باہر اریسٹ کرتی. بہرحال یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی ہے. اس سے پہلے موسیٰ گیلانی والا کیس تھا, سپریم کورٹ کی پارکنگ میں ان کو اے این ایف والے گرفتار کر کے لے گئے تھے اور سپریم کورٹ نے ایکشن لیا تھا, آرڈر کیا تھا, وہ واپس آئے اور ان کو رہا کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام شہری کو یہ رعایت حاصل نہیں ہے. اگر آج ہم اس کو پریسیڈنٹ, اچھی پریسیڈنٹ ہے, اس کو بنا لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس پہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آئندہ بھی عمل کرنا ہے اور آئندہ آنے والے جو بھی چیف جسٹس صاحبان ہیں بلکہ ججز صاحبان ہیں اعلیٰ عدلیہ کے, وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی عام آدمی کو یہ ریلیف ملے گا اور ملنا چاہیے تو پھر تو یہ بہت اچھی پریسیڈنٹ ہے. لیکن اگر اس کے بعد کسی عام آدمی کو نہیں ملے گا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اور یہ نظر آئے گا کہ انڈیو فیور جو ہے وہ دی گئی ہے. اچھا, لیکن سر اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ نے جس طرح سے پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے یہ عمران خان کے لیے ہے اور اس کو عمران خان کے لیے ہی محدود رکھا جائے گا, یا یہ فارورڈ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا باقی کیسز میں بھی؟ ایک دوسرا یہ, اب عمران خان کو اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو کیا تو پولیس کے حوالے ہی ہے کہ پولیس لائنز میں وہ رہیں گے, اس کو ہم رہا کرنا کہیں گے سر یا ابھی بھی وہ پولیس کسٹڈی میں ہے؟ لیکن جو جوڈیشل آرڈر ہے اس کے تحت تو اس کو ہم رہا کرنا سمجھیں گے, کیونکہ آنے والے وقتوں میں جب اس کیس پہ, اس فیصلے پہ رلائی کیا جائے گا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ان کو پولیس کسٹڈی میں دے دیا گیا یا سپریم کورٹ کا مہمان بنا دیا گیا, بلکہ یہی آخر جو لاسٹ لائن ہے اس وقت اس تک دیکھا جائے گا کہ یہ رہا کر دیا گیا. باقی جو ہے یہ سپریم کورٹ نے ایک زیادہ احتیاطی میئرز جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے ان کو اپنا مہمان قرار دے کے پولیس لائن میں, اسی کمرے میں, اسی ریسٹ ہاؤس میں, انہی لوگوں کی موجودگی میں, انہی کی کسٹڈی میں دے دیا اور یہ کہا کہ یہ چونکہ ہمارا مہمان ہے تو ان کی حفاظت ضروری ہے. اور آپ دیکھیں کہ عمران خان اور ان کے وکیل کے بارہا اصرار کے باوجود کہ بنی گالا شفٹ کر دیا جائے, بنی گالا کو سب جیل قرار دیا جائے, تو وہ سپریم کورٹ نے یہ بات ان کی نہیں مانی اور اپنے اس موقع پہ قائم رہے کہ اسی ریسٹ ہاؤس میں رہیں گے. پریکٹیکلی تو یہ سمجھتے ہیں کہ کسٹڈی وہیں کے وہیں رہی اور اب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریفر کر دیا گیا. لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ جب سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ یہ گرفتاری یہ غیر قانونی ہے تو پھر آپ نے ہائی کورٹ کے لیے کیا بچایا ہے؟ کیا ہائی کورٹ اس ورڈکٹ کی موجودگی میں کیا کوئی اور آرڈر پاس کر پائے گی؟ بہتر جانتے ہیں اس پورے کیس کو, آپ وکیل ہیں سر, لیکن جہاں تک میرا علم ہے وہ اس کے مطابق گرفتاری کے طریقہ کار کو غیر قانونی کہا گیا ہے, وارنٹ کو اٹ سیلف غیر قانونی نہیں کہا گیا. اگر وارنٹ کو کوئی اس پہ کوئی آبزرویشن آتی تو اٹ اماؤنٹس ٹو بی انٹرفیئرنس ان انویسٹیگیشن پروسیس. دیکھیں 8 دن کا ریمانڈ ملا تھا, 2 دن گزر گئے تھے, اب یہاں پہ وہ ریمانڈ سیز ہو گیا ہے. اگر پھر عمران خان صاحب کی اریسٹ ہوتی ہے تو پھر وہ باقی 6 دن جو ہیں وہ آرڈر آگے چلے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ایک طرح سے ریمانڈ سیز ہو چکا ہے اور کسٹڈی ختم ہو گئی ہے, لیکن اسی کسٹڈی میں وہ موجود ہے, بطور مہمان ہے. یہ صرف ایک لفظوں کی ہیرا پھیری ہے. اچھا, یہ جو ملزم ہوتا ہے, میں ویسے ایک لائٹر نوٹ میں بات پوچھا, اور جو مہمان ہوتا ہے اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کوئی ٹریٹمنٹ کا فرق ہوتا ہے کیا ہے ویسے؟ یہ تو بتا دیں. دیکھیں اس میں آپ کو دیکھیں کہ عمران خان صاحب کو
10 بندے ملنے کی اجازت دی گئی, ان کو وہاں رہنے کا بھی اجازت دی گئی, تو یہ مہمان نوازی ہی کہیں گے, ملزم اس وقت ہم نہیں تصور کریں گے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر, اب کل ہائی کورٹ, اب 2 سیناریوز ہو سکتے ہیں, عمران خان کو ضمانت مل جائے, عمران خان کی ضمانت ریجیکٹ ہو جائے. ضمانت مل جائے تو بات تو پھر ختم ہو جائے گی فی الحال تک کے لیے, لیکن اگر ریجیکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد کا سیناریو کیا ہے؟ پھر یہ اپیل کر سکتے ہیں, وہیں پہ انٹرا کورٹ اپیل ہوگی یا سپریم کورٹ, کیا سیناریو ہوگا سر؟ دیکھیں اس میں ضمانت تو انہوں نے, تو میرا خیال ہے کہ کال اپ نوٹس یا وہ وارنٹ چیلنج کرنا ہے, ضمانت کے لیے تو وہ نہیں آئے تھے. اب پتہ نہیں وہ ان کے وکلاء کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ اس کو بیل میں کنورٹ کرنا ہے, یا پھر وہ اس کو جو چیئرمین نیب نے جو وارنٹ آف اریسٹ ایشو کیا ہے اس کو چیلنج کرنا ہے. تو یہ اب دیکھا جائے گا, لیکن چونکہ اب بیل کی پروویژن نئی امینڈمنٹ کے تحت نیب آرڈیننس میں آ گئی ہے, تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پری اریسٹ بیل کی طرف جائیں. تو پری اریسٹ بیل کا تو فورم جو ہے وہ اب ٹرائل کورٹ بھی ہو سکتی ہے. تو دیکھنا ہے کہ کیا وہ ٹرائل کورٹ کو بائی پاس کر کے ڈائریکٹلی ہائی کورٹ میں کریں گے. ہائی کورٹ بھی یہ آرڈر کر سکتی ہے کہ چونکہ آپ کو ٹرائل کورٹ کا فورم اویلیبل ہے تو آپ وہاں جائیں, وہ پروٹیکٹیو بیل کر کے ٹرائل کورٹ کی طرف ریفر کر سکتے ہیں. یہ تو کل پھر کس چیز کی سنوائی ہے؟ کل وارنٹ کی سنوائی نہیں ہے سر, یا کل ضمانت کی سنوائی ہے ہائی کورٹ میں؟ دیکھیں میری انفارمیشن کے مطابق یہ کسی اور کیس میں یہ آئے تھے, اس کیس کا ان کو پتہ نہیں تھا کہ وارنٹ آف اریسٹ جاری ہو گئے ہیں, اور جو وہ بیٹھے ہوئے تھے اس میں بایو میٹرک والے روم میں, وہ کسی اور پٹیشن کی فائل کرنے کے حوالے سے تشریف لائے تھے. لیکن اب جو ہے چونکہ یہی امیج جا رہا ہے کہ یہ اسی کو چیلنج کرنے آئے تھے, تو یقیناً اب وہ اس کو چیلنج کریں گے بایو میٹرک نیا کروا کے, اور وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے. اچھا پاشا صاحب, اب عمران خان صاحب کاغذوں میں تو رہا ہیں, رہا تصور کیے جائیں گے, لیکن فی الحال مہمان ہے سپریم کورٹ کے. کل کی ہائی کورٹ کی سماعت میں اگر کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, سماعت آگے ملتوی ہو جاتی ہے, تو تب تک یہ مہمان رہیں گے یا پھر یہ ہی فری ٹو موو؟ جی اس میں یہ ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ یہ مہمان رہیں گے, یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک ہائی کورٹ ون وے اور دا ادر کوئی ڈیسیژن نہیں لیتی. حسن صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین آگے بڑھیں گے, ایک وقفہ لیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اگر تحریک انصاف کے رہنما عمران خان صاحب اس خدشے کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو سلو پوائزننگ دے کے مار دیا جائے گا, تو کیا ایسا ممکن بھی ہے؟ ہمارے ساتھ ملک کے معروف ماہر ڈاکٹر بھی ہوں گے اس وقفے کے بعد. وقفے کے بعد حاضر ہیں. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے خدشات کے جواب میں خوفناک الزام سامنے آ گیا ہے. عمران خان ایک قاتلانہ حملے کا سامنا کر چکے, یہ انکشاف بھی کر چکے ہیں کہ انہیں اسپتال میں علاج کے دوران ڈرپ میں زہر ملا کر مارنے کی سازش کی گئی تھی. اس بنیاد پر عمران خان مسلسل اس خوف کا شکار ہیں کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا. عمران خان کو لگتا ہے کہ یا تو کسی عوامی مقام پر انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا جائے گا یا زہر دے کر قتل کر دیا جائے گا. ان خدشات کا اظہار وہ بار بار کرتے ہیں اور قتل کی کوشش کا الزام عمران خان ایک سینئر عہدیدار پر لگاتے ہیں. گزشتہ روز اپنے خلاف کرپشن کیس کی سماعت میں بھی عمران خان نے اسی خدشے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ انجیکشن لگاتے ہیں, بندہ آہستہ آہستہ مر جاتا ہے. یہی بات عمران خان اپنے جلسوں میں بھی کر چکے ہیں. وہ کہہ چکے ہیں کہ دوبارہ انہیں زہر دینے کی کوشش کی جا چکی ہے 2 بار, اور عدالتی پیشی کے موقع پر بھی انہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. 3 دفعہ اور انہوں نے میرے پہ قاتلہ حملہ, 2 دفعہ تو پتہ نہیں کیونکہ وہ اور طریقے سے زہر دینے کی کوشش کی. 1 دفعہ جو انہوں نے مجھے خاص طور پہ پلان کیا تھا جوڈیشل کمپلیکس میں اسلام آباد میں, سارے جوڈیشل کمپلیکس میں نامعلوم افراد پہنچ گئے اور ان کا پورا پلان بنا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے وہاں مارنا تھا. اور اس کے بعد ایک اور, اگر میں وہاں سے نکلتا اوپر انہوں نے 2 بندوق والوں کو بٹھایا تھا, انہوں نے مجھے مارنا تھا. اور پھر تیسرا پلان تھا کہ اگر ادھر سے بھی نکل جاؤں تو انہوں نے ایک ایکسپلوژن کرنی تھی. عمران خان کے مطابق ایک زہر ایسا ہوتا ہے جو کھانے میں ڈال دیا جائے تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. ان کا الزام ہے کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کی تفتیش کرنے ڈاکٹر رضوان اور کیس کے گواہوں کو یہی زہر دے کر مارا گیا. عمران خان نے یہ الزام بھی لگایا کہ ان کے ساتھی شہباز گل کو گرفتار کر کے پوچھا گیا کہ عمران خان کھانا کیا کھاتے ہیں. یہ سوال بھی اسی لیے تھا کہ انہیں کھانے میں زہر دیا جا سکے. اس کو پکڑ کے لے کے گئے شہباز گل, اس سے پوچھے جی بتائیں عمران خان کھانا کیا کھاتا ہے. اور میرے 2 نوکروں کو انہوں نے پے رول پہ رکھ لیا تھا. جب میں پرائم منسٹر تھا ایجنسیز نے ان کو پے رول پہ رکھ لیا تھا. تو یہ جو کھانا کیا کھاتا ہے, کیا کسی کو شک نہیں پڑے گا کہ آپ کو کیا انٹرسٹ ہے اس کے کھانے؟ زہر دینے کا پروگرام ہے, کیونکہ یہ جو شہباز شریف کے
4 لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا جو گواہ تھے اور ڈاکٹر رضوان کو، تو ساروں کو ہارٹ اٹیک ہوا. یہ کیسے ہوا؟ تو یہ کھانا کیا کھاتے ہیں، وہ سفیر کو رکھا ہوا ہے جی، کھانا کیا کھاتا ہے عمران خان؟ عمران خان کے اتحادی شیخ رشید بھی یہی الزام لگا چکے ہیں کہ عمران خان کو وہ زہر دے کر مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے کھانے والا 1 ہفتے سے لے کر 1 مہینے تک موت کے منہ میں جاتا ہے. یہ خدشات جو ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ پولیس کی کسٹڈی میں، یہ بات درست ہے سر؟ دیکھیں خطرہ تو اس کی جان کو ہے، یہ تو پہلے بھی 2 دفعہ کوشش کر چکے ہیں. کوئی آج کل تو آپ کو پتا ہے ایسے ڈراپ ہوتے ہیں کہ بندہ مہینے بعد مرے، بندہ 2 مہینے بعد مرے، بندہ 1 ہفتے میں مرے. ایسے ڈراپ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ دشمن ملک کی ایجنسیوں سے ہے. ان کے مطابق عمران خان حکومت اور سیکیورٹی اداروں پر الزام لگا چکے ہیں. اس صورتحال میں ملک دشمن فائدہ اٹھائیں گے. لیکن اب عمران خان کے خدشات کے جواب میں ایک خوفناک الزام سامنے آیا ہے. کچھ دن پہلے جو ہے وہ ٹیلنگز ود عمران شفقت نامی ایک یوٹیوب چینلز پر انتہائی خطرناک دعویٰ کیا گیا، جس سے بعد میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ٹویٹ کیا. دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان اس وجہ سے خوفزدہ ہیں کہ وہ خود یہی کام کر چکے ہیں. دعوے کے مطابق جسٹس وقار سیٹھ، جج ارشد ملک، خادم حسین رضوی اور صحافی ارشد شریف کو عمران خان اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے مل کر قتل کرایا. خواجہ آصف نے ٹویٹ کیا، ایک مستند صحافی نے عمران خان اور ان کے پسندیدہ آرمی چیف کے امیدوار پر 4 افراد کو قتل کرنے کا الزام لگایا ہے. عمران خان غیرت کھائیں اور اس صحافی کے خلاف کارروائی کریں. یہ تو خیر انویسٹیگیشن میں پتہ چلے گا کہ ان الزامات اور عمران خان کے خدشات میں کتنی حقیقت ہے. لیکن کیا ایسا کوئی زہر واقعی میں ہوتا ہے؟ ہمارے ساتھ اس ملک کی معروف ڈاکٹر ہوں گی، ان سے پوچھیں گے اس وقفے کے بعد. بریک کے بعد حاضر ہیں پروفیسر ڈاکٹر غزالہ روبی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا. غزالہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. غزالہ صاحبہ، کیا ایسا کچھ زہر ہے جو سلو پوائزن کر کے انسان کو مارتا ہے؟ عمران خان صاحب کا جو خدشہ ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، سلو پوائزننگ اس کو کہتے ہیں. سلو پوائزننگ میں آہستہ آہستہ ہوتا ہے کہ آپ کے سیلز ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ رسپونڈ نہیں کرتے، آپ کے نیوکلیسز جو ہوتے ہیں ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کے جو سیلز کے انزائم آپ ان کو ڈیگریڈ کر جاتے ہیں، آپ کی بانڈنگ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ پروسیس سلو ہے لیکن ہے بالکل پاسبل ہے، بالکل ہے پاسبل، لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم. کچھ کیسز میں یہ 40 ڈیز لگتے ہیں، کچھ میں 60، کچھ میں 90. ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کا امیون سسٹم کیسا ہے جس کو آپ لگا رہے ہیں، وہ اس کا امیونٹی اگر تو اچھی ہے تو وہ اس کو دیر تک چلاتا ہے. جیسے ایسے ہی ہے نا کہ جیسے آپ کو کوئی بلٹ لگتی ہے تو کچھ لوگ ہاسپٹل تک پہنچ جاتے ہیں، سرجری ہو جاتی ہے، اس کا شاٹ اندر تک گیا ہے، اس کا وونڈ کتنا ڈیپ تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو وہ اسٹرانگ ہے تو اس کو ہاسپٹل تک لے جایا جاتا ہے. کچھ ہوتے ہیں بیچارے آپریشن تھیٹر کی ٹیبل تک پہنچ کے ڈیڈ ہو جاتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح جا کے اٹیک کرتا ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ اس کو باڈی میں ٹرانسفر کس طرح کیا جاتا ہے اگر ایسا کرنا مقصود ہو تو؟ کیونکہ ایک تو ہے نا ڈائریکٹ انجیکشن کے ذریعے، کیا یہ کسی کو دھوکہ دینے کی خاطر یا دھوکہ دے کے اسے کھانے میں ملائی جا سکتی ہے ایسی چیز؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، کھانے میں بھی سلو پوائزننگ کرتے ہیں. تو بڑی پرانی سی چیزیں ہیں. پہلے لوگ جڑی بوٹیوں سے کرتے تھے، پھر اس پہ آ گئے، پھر اب تو مطلب کہ ایسی ہے کہ جیسے باہر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو ڈسیز جب ڈیتھ کا کیا جاتا ہے تو ان کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، بلکہ دکھایا جاتا ہے ان کو بتایا جاتا ہے کہ لاسٹ ول اپنی بتائیں اور یو ول ناٹ بی آفٹر 5 منٹس اور 10 منٹس. تو وہ کیونکہ وہ کسی ایسی ڈیزیز میں ہوتا ہے کہ جس سے بہتر وہ سمجھتا ہے کہ میں بجائے پیرالائز ہو جاؤں، کسی پہ ڈپینڈ ہو جاؤں. تو وہ یوتھنائز کرتے ہیں اس کو. ان کا ریلیجن نہیں ہوتا نا. ہمارا تو مسلم ہے، جو خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ہم تو اس طرح کی ڈیتھ کو کبھی بھی نہیں پریفر کرتے ہیں. تو فزیکل ڈیتھ تو وہ اپنے لیے خود اس طرح کی ڈیتھ چوز کرتے ہیں. مرسی کلنگ، بالکل ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اس لیے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت سی چیزیں ہیں. اب تو اتنا ایزی ہے کہ بھئی آپ انجیکٹ کر دیں، آپ کچھ کر دیں. آپ تو ڈاکٹر صاحب کیا اس کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے ایسا فرض اگر کسی شخص کو شکایت ہے کہ جی مجھے سلو پوائزننگ دی جا رہی ہے، تو کیا وہ اپنی باڈی ٹیسٹ کروا سکتا ہے کوئی ایسا جس سے پتہ چل سکے کہ ہاں کہ اس کی باڈی میں یہ چیز انجیکٹ کی جا رہی ہے آہستہ آہستہ؟
اگر اتنی ڈرگ چلی گئی ہے اندر تو وہ ٹیسٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر مائنر سی گئی ہے تو وہ سم ٹائم اس کو دوسرے بیکٹیریا اور وائرسز کی طرح وہ بالکل رول آؤٹ بھی ہو جاتی ہے، نہیں بھی پتہ چلتی. لیکن یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی ڈرگ گئی ہے اندر، کتنی اس کی ڈوز گئی ہے اندر. بہت کم کوانٹٹی میں گئی ہے، میڈیم میں گئی ہے یا زیادہ کوانٹٹی میں گئی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کس کوانٹٹی میں ہے. پھر یعنی کہ آپ کی جو ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی ہے نا وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لے. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ہیلدی آدمی جو ہے، لیٹ سے اگر عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت عطا کرے، ان کی عمر کا شخص مگر وہ فٹ ہے اپنی عمر کے دیگر لوگوں سے، ایسے شخص کو اس طرح سے پوائزن کرنے میں اور اس کو ڈیتھ بیڈ تک پہنچانے میں، اللہ معاف کرے دوبارہ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں، کتنی ڈوز چاہیے ہوتی ہے، کتنا وقت درکار ہوتا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا پوائزن کی کون سی کوانٹٹی، کون سی ٹائپ دی جا رہی ہے. وہ اگر زیادہ دی جا رہی ہو تو وہ ایک بھی کافی ہوتی ہے، لیکن اس میں آپ بڑی ایزیلی اس پہ پہنچ سکتے ہیں ٹارگٹ پہ کہ کس نے دیا ہے، ابھی ریسنٹلی یہ کھانا کھایا ہے تو اس لیے ہوا ہے. جو سلو پوائزننگ دی جاتی ہے مہینوں کے حساب سے، اس میں تو آپ نے ایک جگہ کنفائنڈ نہیں ہوتے نا، آپ ملٹیپل جگہوں سے آپ کھانا کھاتے ہیں، ملٹیپل لوگوں کے ساتھ آپ سروائیو کرتے ہیں. تو وہ تو ایک مطلب کہ پولیٹیکل نیم ہے ان کا، تو ہی از اے بگ نیم اراؤنڈ دا ورلڈ ایکچولی، ناٹ ایٹ نیشنل لیول ایون. تو وہ تو ملٹیپل لوگوں کو ملتے ہیں، ملینز لوگوں کو ملتے ہیں، کسی کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں. سو یو نیور نو کہ ان مہینوں کے بعد کہاں پہ زیادہ ہوا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ وہ ہی از انٹیلیجنٹ انف، تو ایسے لوگ ذرا سینسٹیو بھی ہوتے ہیں اپنی ڈائٹ کے معاملے میں بھی، جن کو یہ پتہ ہو کہ میرے ساتھ یہ کیا جانا ہے، تو وہ اس ڈائٹ کو کھانے کے کچھ دنوں کے بعد ان کو گیسٹرو کی پرابلمز ہو سکتی ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو کچھ تھوڑی سی انیمک سی کیفیت ہو جاتی ہے ان کی. تو یہ والی چیزیں، یہ والی کمپلینس پیشنٹ یا لوگ کرتے ہیں، ہیلدی لوگ بھی کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اگر ایک خاص کوانٹٹی ان کی باڈی میں انکارپوریٹ ہو جاتی ہے، دین ہی اور شی کین بی ٹیسٹڈ ٹو فائنڈ آؤٹ دیٹ وچ کوانٹٹی آف دا ٹاکسیسٹی ہیز بین انجیکٹڈ انٹو دا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت مشکور ہوں آپ کا. پروگرام ختم ہونا چاہتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.